علماء سے تعلق ہوگا، بزرگوں سے تعلق ہوگا، آپس میں اتحاد ہوگا، تو اس طرح دشمن ہمیں منتشر کرنے یا ہمیں ناکام کرنے کی جد و جہد میں خود ناکام ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ برادران وطن کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ایسے مواقع پر جیسا کہ ابھی اس سے پہلے جناب بیان کر رہے تھے کہ ایسے مواقع پر ضرور برادران وطن، ان کے قائدین، ان کے سربراہان کو بھی ایسے مواقع پر بلایا جائے اور اپنی قربانیاں ان کو بیان کی جائیں اور ان کی باتیں بھی سنی جائیں۔ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ جو انگریز کا منصوبہ تھا لڑاؤ اور حکومت کرو، آج کل اسی پالیسی پر عمل ہو رہا ہے، اور یہ مٹھی بھر چند لوگ ہیں جو ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آگ کے لیے تو چھوٹی سی چنگاری بھی کافی ہوتی ہے، نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ان سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔ برادران وطن کے دلوں میں جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے اور صحیح اسلام ان کو بتایا جائے، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے طرز عمل سے ان کو دعوت دی جائے۔ یہاں محمد بن قاسم سے بہت پہلے مسلمان تاجر آ گئے تھے، ان کے کاروبار کو دیکھ کر، ان کے چہرے مہرے کو دیکھ کر، ان کی سچائی کو دیکھ کر، ان کی سادگی کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی، انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں کی، انہوں نے کوئی مشن اور مہم نہیں چلائی، لیکن ان کو دیکھ کر لوگ ان سے متاثر ہوئے اور بڑی تعداد میں اسلام قبول کرتے رہے۔ اسی طرح چین میں کوئی داعی اور مبلغ نہیں پہنچا، یہ مسلمان تاجر تھے جنہوں نے اپنے اخلاق سے دین کی دعوت دی، اپنے کردار سے دین کی دعوت دی۔ تو اخلاق جتنے بہتر ہوں گے بہتر پیغام لوگوں میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ وقت کم ہے، اذان ہو چکی ہے اور نماز کا وقت بھی ہونے جا رہا ہے جماعت کا، اس لیے کوئی اور بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی آپ حضرات کو یہاں آنے کو آپ کے قبول فرمائے۔ جن حضرات نے یہ پروگرام کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ماحول ایسا بنے کہ سارے باشندے اس ملک کے اندر امن اور سکون کے ساتھ رہیں۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانیں، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانیں۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔